الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب القدر معزز مکرم علماء کرام، دیگر دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے برادر مکرم مناظر اسلام حضرت مولانا عبد القدوس صاحب نے آپ حضرات کے سامنے انتہائی دلائل و براہین کے ساتھ سماع موتا کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے بیان کرنے، آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ویسے آپ سب اردو سمجھنے والے ہیں یا کوئی پنجابی بھی سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی۔ اب وقت ہے بڑا مختصر اور مسئلہ ہے بہت لمبا چوڑا، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ مسئلہ بڑا یہ چل رہا ہے، میری کوشش اختصار کی ہوگی کیونکہ استاذی المکرم دامت فیوزہم تشریف لا چکے ہیں اور ان کا انشاءاللہ بیان بھی ہوگا۔ تو مسئلہ چل گئی ہے کہ جنہاں نوں اساں قبراں دے وچ دفن کر کے آندے ہاں، یہ جیندے ہوندے کہ موئے ہوندے؟ تسی نہ جواب دیو، تھوڑے تو نہیں پوچھا میں۔ مولوی لڑ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریراں، واز، مناظرے کہ جنہاں تے موت آ گئی، قبراں وچ دفن ہو گئے، قبراں دی مٹی اتے آ گئی، اے ہن قبر والا جیندا پی ہے کہ مویا؟ تو نہیں پوچھا میں۔ اے مولویاں دا رولا، مناظرے، چیلنج بازیاں، فلانا اہل سنت تو خارج، فلانا دیوبندیت تو خارج، فلانا اے ہو گیا، رولا کے دے دفن تک دا رولا تو نہیں نا؟ دفن تک دا رولا نہیں، روح نکلی ہے، سارا آنکھیں جی مر گئی ہے، این جی گل ہے نا؟ اکھاں اس دیاں تسی بند کیتیاں، منہ اس دا شریعت آکھ دیے تساں بند کرو تاکہ چہرے دی شکل بد نہ ہوے، حفاظت کرو۔ قبلے والے پاسے تسی منہ کیتا تے بھاویں مولوی ایسی یا مقتدی آئی یا وڈا سارا پیر، وڈا پیر، بڑے حضرت صاحب، اس نو غسل تسی دیتا تے وہ بیچارہ اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتا۔ سارا کچھ کرن دے بعد جنازہ تسی پڑھا، اس جنازے تے آمین بھی کھڑے ہو کے نہیں آسی، دعا تسی منگی، کچھ گودیاں سٹ کے تے کوئی جنہاں دے پیراں طاقت آئی کھڑے ہو کے، جنہاں نے وچ والی دعا آندی آئی انہاں کھڑے ہو کے منگیے، جنہاں نے وچ والی نہیں آندی انہاں بارو بہ کے منگیے۔ اے دعاواں تسی کیتیاں،
قبر ہی دفن ہو گیا تے دفن ہومن تک اتفاق قبر او نہیں بڑا، تسی اس نو داخل کیتا بڑے پیر نو بھی تے چھوٹے نو بھی، تے جڑے ویلے قبر داخل کر کے مٹی برابر ہو گئی، ہن مولویاں دی رولی ہے اندر جیندا ہے کہ مویا؟ توجہ ہے؟ میری تقریر 1 منٹ دی، پھر میں انشاءاللہ تفصیل شروع کرنا۔ میں آخدا ہے مناظرہ دا مسئلہ نہیں، قصور تساں لوگاں دا ہے، یہ سارا میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خطاب علماء حضرات نو معذرت نال، میرا خطاب بالکل پیور جٹا چیٹ نال ہے، جڑے بیچارے پریشان ان مولویاں وچو مسئلے دا پتہ ہے، ڈیڑھ گواہی دین دا رولا توانو رولے پایا نے، تھوڑے آپ سے مسئلہ ہے دے کہ جو مولوی صاحب یہ کہے کہ جی دفن تو کیا تھا اور دفن کے بعد قبر میں زندہ ہوتے ہیں، بس اسے مولوی نو نپ کے قبر ہی تن دیو، رولا ختم۔ یہ کون سی مناظرے کا مسئلہ ہے؟ کون سے چیلنج بازی کا مسئلہ ہے؟ اس مولوی کو قبر میں دفن کر کے 2-3 گھنٹوں کے بعد نکالو، پتہ چل جائے گا کہ قبر زندوں کی جگہ ہوتی ہے یا مردوں کی۔ یہ جھگڑا ہے؟ یہ کیا مناظرے کی بات ہے؟ عوام کو لڑا کر اب سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ مسئلہ ہے کہ جنہ آسا دب آیا سے وہ جیندن کے موین۔ اور پھر یاد رکھنا میرے دوستو، یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں جو اپنے آپ کو حیات النبی کے عنوان سے تشہیر کرتے ہیں۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ مسئلہ حیات النبی کا نہیں، مسئلہ حیات انبیاء کا نہیں، مسئلہ حیات صدیقین کا نہیں، مسئلہ حیات شہداء کا نہیں، مسئلہ ہے ابو جہل کی حیات کا۔ توجہ ہے؟ کس کی حیات کا مسئلہ ہے؟ ابو جہل کی حیات کا مسئلہ ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، حیات الاموات، مولانا نور الحسن شاہ بخاری ان کی کتاب ہے، اور وہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ مسئلہ حیات النبی کا نہیں، مسئلہ حیات انبیاء کا بھی نہیں، یہ مسئلہ ہے کافروں اور عام مردوں کی حیات کا۔ اب یہ جو جتنے ہمارے دوست ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے جب آپ کی بریلویوں سے گفتگو ہوتی ہے تو بریلوی حضرات کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی جی اتنے گستاخ نے کہ اے نبی پاک دا علم غیب نہیں مندے۔ سنتے ہو کہ نہیں؟ کس کا علم غیب نہیں مانتے؟ لیکن یہ فراڈ کرتے ہیں، تلبیس ہے۔ آج تو چونکہ اظہار حق ہی ہونا ہے نا، تو میرا خیال ہے اچھی طرح اظہار ہو جائے، تو اس لیے یہ جھوٹ ہے، مولوی احمد رضا کی یہ ذریت کا جھوٹ ہے۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ ملفوظات احمد رضا کے اندر موجود ہے اور مواعظ نعیمیہ میں موجود ہے کہ بریلوی ذریت نام اللہ کے نبی کا لیتی ہے، لیکن علم غیب جانوروں تک کی قائل ہے، گدھے کے لیے غیب دانی کی قائل۔ مفتی احمد یار گجراتی ایک چیل کو جو تقریروں میں جا کے کوا بن جاتی ہے، اس کے لیے وہ علم غیب کا قائل، تے پیراں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں۔ عوام کو یہ مسئلہ بتایا کہ یہ دیوبندی جو ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کو نہیں مانتے، اور پھر اپنے گھر عقیدہ بلیوں تک، اپنے گھر عقیدہ کہ پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں، ہر وقت ہر آن ساتھ ہے۔ اپنے گھر عقیدہ بنایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ کو بھی زیر نظر رکھے۔ لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ینظرها، نجم الرحمان میں لکھا موجود ہے۔ تو اپنے اندر یہ عقیدہ ہے، اور جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھا جی یہ دیوبندی نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ ایسی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ خود کچھ نوری اور کچھ نورانی ہیں، کچھ نوری اور کچھ نورانی ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ دیوبندی نبی پاک کو نور نہیں مانتے۔
اور یہ تو احمد شاہ بھی نورانی، نوری کسوری بھی، اور اپنی کنیت رکھی ابو نور، نور دئی پیو، واہ واہ، ابو نور، نور کا باپ، یہ اپنی کنیت رکھی۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، جس طرح یہ مولوی دھوکہ دیتے ہیں، واللہ العظیم کہہ کر بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی جو اپنے آپ کو دیوبندیت کی طرح منسوب کرتی ہے بلکہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتی ہے، انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے حیات النبی کے نام سے، حیات انبیاء کے نام سے، حیات شہداء کے نام سے۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ حیات النبی اور حیات الاموات اصل اس کتاب کا نام، یہ ایک کتاب، یہ ہدایت الحیران، یہ موجود ہے نمبر 2، نمبر 3 تسکین الصدور، نمبر 4 مقام حیات، اور نمبر 5 اللہ یار چکڑالوی کے تمام خرافات اس مسئلہ پر، اور نمبر 5 یہ ماسٹر اکاڑوی کے جتنے خرافات تسکین الاتقیاء کی صورت میں جمع کیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور اسی طریقہ سے 25 کتابیں اس مذہب والوں کی یہی بتاتی ہیں کہ کافر کی روح بھی اس بدن کے اندر دفن کے بعد لوٹ آتی ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ ابو جہل کی روح لوٹتی ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہر کافر، ہر مشرک، ہندو، سکھ، مجوسی اس زمین والی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد اس کی روح اسی بدن کے اندر لوٹ آتی ہے۔ اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر متواتر دلائل موجود ہیں، متواتر روایات موجود ہیں۔ 35 صفحوں پہ اس مسلک کی اشاعت کی، اور اندر یہ عقیدہ رکھا کہ روح لوٹ کے آتی ہے، اسی بدن کے اندر لوٹتی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ اشاعت التوحید والے یہ حیات النبی کو نہیں مانتے۔ میری بات سمجھے ہو؟ میں نے کیا کہا ہے؟ حیات النبی کا جھگڑا نہیں، حیات انبیاء کا بھی جھگڑا نہیں، بات تو ہے حیات ابو جہل کی۔ اور ان ملا کو کہہ دو، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان سے پوچھو کہ کافر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کہ کافر جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو وہ زندہ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کہہ دے کافر زندہ نہیں ہوتا، پھر میں مومن کے بارے میں پوچھوں گا، اور کہ مومن کی روح نہیں لوٹتی، پھر میں شہید کے بارے میں پوچھوں گا، پھر انبیاء کی بات ہوگی، پھر سید الانبیاء، رحمت کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ عقیدہ اندر تو یہ چھپائے رکھتا ہے کہ ابو جہل قبر میں زندہ، اندرا گاندھی اپنی قبر میں زندہ، اور سکھ، مجوسی، منافق، عبداللہ ابن ابی کی روح لوٹ آئی، تمام کفار و مشرکین ان کی روح ان بدنوں کے اندر لوٹ آئی۔ اندر یہ عقیدہ ہے، اور عوام کو لڑا رہا ہے حیات النبی کے عنوان سے۔ تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جتنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، پوری ذمہ داری سے، جس ساتھی کو شک ہو، میں ابھی تقریر کے بعد ادھر ہی موجود ہوں، تو یہ کتابیں سب موجود ہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے اشاعت التوحید والوں کی محفل ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو تو ایمان اجازت نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، جامع القرآن ہے۔ بس حضرت نعرے نہیں، میری تقریر میں نعرے نہیں، بس نعرے بعد میں اکٹھے آپ کو وقت دیں گے، آپ مسئلہ سمجھے۔ میں کوئی مقرر نہیں، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے انشاءاللہ۔ سب جاگ رہے ہیں؟ جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، بالکل واضح عقیدہ، کہ جس آدمی پہ موت آ گئی، جس آدمی پہ، آپ نے ساتھ بولنا ہوگا، جس آدمی پہ موت آ گئی، قیامت تک اس کی روح اس بدن انسری کے اندر عادتاً نہیں لوٹائی جاتی۔ نفخہ ثانیہ سے پہلے وہ روح اس بدن کے اندر نہیں لوٹائی جاتی۔ جس پہ موت آ گئی، قیامت تک اس کی روح اس بدن کے اندر واپس نہیں آتی، اور جو تعلق ٹوٹ گیا تھا، جس تعلق پہ موت نے آ کر انقطاع کی ضرب لگائی تھی،
جو تعلق ٹوٹ گیا تھا وہ تعلق قیامت تک اس بدن کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں، پہلی بات کہ جس پہ موت آ گئی قیامت تک اس کی روح اس بدن انصری کے اندر واپس نہیں آتی، اور جو تعلق ٹوٹ گیا تھا، تعلق تصرف والا جو اس بدن کے ساتھ پہلے تھا موت سے، اور موت آنے کی وجہ سے جو تعلق ٹوٹ گیا، قیامت تک ایسا تعلق تصرف اس بدن انصری کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، جو آدمی مر گیا قیامت تک عادتاً دنیا والوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ جس پہ موت آ گئی قیامت تک کوئی میت عادتاً دنیا والوں کا کلام نہیں سن سکتا۔ تو میرے دوستو 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، جس پہ موت آ گئی تو قیامت تک اس کی روح اس بدن انصری کے اندر واپس نہیں آتی، شہید کی روح بھی اس بدن انصری کے اندر واپس نہیں آتی، انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ، ارواح طیبہ بھی ان ابدان انصریہ مبارکہ کے اندر قیامت تک واپس نہیں آتی۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مبارک اور مقدس روح مبارک آپ کی بھی اس بدن انصری کے اندر قیامت تک واپس نہیں آنا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعویٰ پر کوئے احد سے وزنی دلائل رکھتا ہوں۔ یہ ویسے صرف دعویٰ نہیں، تو اس لیے پہلے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ اور ہمارے دوستوں کا کیا عقیدہ ہے، یہ جو الیاس گبن صاحب ہیں، ہنس پڑے ہو، بات سنو، گجرانوالہ میں گفتگو ہوئی اس سے، مولانا شفقت حیات صاحب زندہ موجود ہیں، ان کی بیٹھک پہ یہ حضرت بھی تشریف لائے، یہ بیچارے تو کسی قطار کے بھی نہیں، الیاس گبن جیسے تو ہزارہ مولوی مل جائیں مولانا عبد القدوس صاحب کا گٹا بھی نہیں بن سکتے۔ یہ کیا ہے؟ فرار من الذہب والے، جہاد کے بھگوڑے، ایجنسیوں کے ٹاؤٹ، حلالے کی پیداوار، اس کی میں بھی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ حضرت فرما رہے تھے غیر پارلیمانی باتیں نہیں کر رہی، ویسے بات یہ سچی ہے، بات ہے اسی طرح، لیکن میں نہیں کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں، توجہ کرنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن کی سند پیش کروں گا خیر القرون تک، اور پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی یہ بک بک کرتے ہیں جی شاتی آپوں قرآن پڑھ دیا، تو ساتھ بیچارے آپوں بھی نہیں پڑھ سکتے، آپوں قرآن پڑھتے، اے پتر بیٹا غلط فہمی ہے، اشاعتی جو قرآن پڑھیں گے غلام اللہ خان، اللہ کی کروڑا ہاں رحمتے ہوں، غلام اللہ خان شیخ القرآن رحمہ اللہ سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک سند پیش کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ گبن صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت جی مولانا شفقت حیات صاحب نے میرا نام اس کو بتایا عبداللہ، میں نے کہا کیوں اصل نام کیوں نہیں بتاتے؟ تو مولانا کہنے لگے وہ بیچارہ پہلے ادھر آ ہی نہیں رہا تھا، اگر آپ کا نام بتا دیا تو وہ تو پھر کیسے آئے گا، اس لیے میں اس کو نام بتا رہا ہوں عبداللہ۔ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، آ گیا۔ تو میں نے کہا حضرت گفتگو ہونی ہے، کہتا ہے جی بالکل، کاغذاں کا تھپا بدا ہوا، گٹھلی کاغذوں کی، جی میں اپنا عقیدہ لکھ کے لایا ہوں، میں کہ تم ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ اب آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کہتا ہے جی میں نے کہا چند باتیں میں نے آپ سے پوچھنی، آپ مجھ سے پوچھ لیں، پہلے ذرا یہ ہم طے کر لیں کہ ہمارا جھگڑا کس بات میں ہے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دو آدمی جو لڑ رہے ہیں تو پتہ تو ہونا چاہیے یہ کس بات میں لڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس بات میں لڑتے ہیں، اور یقین کرو میرے دوستو، ماسٹر اکاڑوی سے لے کر اس کی پوری ذریت گبن تک
ان کو اب تک پتہ نہیں کہ اشاعتیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ 91 نمبر ہے، صفحہ 238 ہے، صفحہ 238. وقت زیادہ لگے گا، جس نے دیکھنا ہو تو 91 صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اتنے منیب تھے کہ مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی میں نے عمائدین اشاعت التوحید کے ساتھ مناظرے کیے ہیں اور انہیں شکستیں بھی دی ہیں، اور شکست بھی ایسی ویسی نہیں تھی، شکست فاش بھی دی ہے، لیکن اب تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کا اور ہمارا اصل اختلاف کیا ہے. سبحان. شکستہ بھی دیتی ہیں، مناظرے بھی کیتے ہیں، اور بہت ساری کتب کا مطالعہ بھی کیا ہے، لیکن اب تک مجھے پتہ نہیں چلا ویسا کیوں پہ لڑ دیا. اور یہ بیچاروں کے بس کی بات نہیں. تو گبن صاحب سے میں نے پوچھا حضرت جی یہ بتائیں آپ اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں حیات النبی پر. میں نے کہا نہیں. اچھا کون سی حیات پہ جھگڑا ہے؟ حیات موت کے بعد والی یا پہلے والی؟ تو کہتا ہے جی بعد والی. توجہ کرنی ہے. اور جو میں نے اس وقت سوال کیا تھا اب کر رہا ہوں، آپ بھی یاد کر لو اور ان سے سوال کرو، اور یہ 12 بھی جڑے پھر جنم بھی لے لمن اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. میں نے اس سے پوچھا کہ حیات بادل وفات پہ جھگڑا ہوگا نا، مناظرہ ہوگا؟ کہتا ہے جی بالکل. میں نے کہا موت مانتے ہو؟ کہتا ہے جی مانتا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ موت بصورت حبس روح یا خروج روح؟ پتہ شتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ حبس اس کو گرمی والا سمجھا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. بالکل آنکھیں دیکھ رہا ہے حیران ہو کر، یہ کون سا لفظ بولا ہے؟ میں نے کہا موت بصورت حبس روح یا خروج روح. کہتے اس بات کو چھوڑو، موت مانتے ہیں کیفیت میں نہیں پڑھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی حیات مانتے ہیں کیفیت میں نہیں پڑھتے، جھگڑا ختم. تم موت مان لو، کیفیت چھوڑ دو. میں حیات مانتا ہوں برزخ کی، کیفیت میں نہیں پڑھتا، آج کے بعد جھگڑا سارا ختم. تو کہتا ہے نہیں آپ اس قبر کی حیات نہیں مانتے. میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی تو نے جھوٹ کہا ہے، یہ جھگڑا نہیں. تو کہتا ہے وجود اقدس کی بات، اور میں تو نفس قبر کی حیات بھی مانتا ہوں. تو وجود اقدس کی بات کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں قبر کہتی آنا بیت الغربت ہے، آنا بیت العبادت ہے. یہ کسی غلط پٹی آپ کو پڑھائی ہے، یہ جھگڑا نہیں. کہتا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ جس طرح بنی آدم کی موت کا قانون ہے، اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موت کا وعدہ پورا ہوا، اور آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اقدس سے جدا ہوئی. اسی صورت میں موت واقع ہوئی، حبس کی صورت نہیں، خروج کی صورت ہے. روح مبارک بدن اقدس سے نکلی، اور یہ اللہ کی کتاب کا قانون ہے، جس پر موت آ گئی، روح بدن سے نکل گئی، تو قیامت تک اس کی روح پھر اس بدن میں واپس آ سکتی نہیں. اور ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں. ایک نور محمد ترنڈا محمد پناہ والا، ہمارے ذمہ بھی بڑی عجیب ہستیاں لگی ہیں. وہ ترنڈی صاحب، اس کو اور کام نہیں، بس کوئی نہ کوئی رسالہ پنگا. تو ایک دفعہ مناظرہ طے ہو گیا اس سے حتیجی میں. مولانا نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں وہاں پر، تو مولانا عبد القدوس صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، مولانا جلیل احمد صاحب بھی تھے. ہم چلے گئے. یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، شاید کہ کوئی مسئلہ کوئی نئی دلیل پیش کرے گا، ورنہ ان کے دلائل اب میں شروع کرتا ہوں جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں. تو ہم چلے گئے. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر میں بستر مرگ پر ہوں اور کوئی مماتی چیلنج کر دے تو میں بستر مرگ سے اٹھ کر مناظرہ کروں گا. اور اس نے خود پرچی لکھی تھی، چٹ لکھی تھی، اس کا درس ہونا تھا مولانا نصر اللہ صاحب کی طرف کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، مناظرہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو مولانا نے ہمیں بلا لیا کہ جڑے ویلے حضرت نو پتہ لگے
میں درس سے کہ نہ آندا. یقین کرو یہ بناوٹی بات نہیں، تیزی جا کے پتہ کرو. ہمارے ساتھ ساتھی جو تھے ان سے پتہ کرو. مولانا جلیل احمد صاحب کہتے تھے، میاں والی میں ہوتے ہیں، فرماتے تھے کہ مولوی صاحب اگر میں آنکھوں سے اس کو اس طرح بھاگتے ہوئے نہ دیکھتا تو آپ کی بات میں بالکل نہ مانتا کہ مولوی اتنے بے غیرت بھی ہوتے ہیں، میدان میں آ کر بھاگ جاتے ہیں. میں کبھی بھی یہ بات نہ مانتا. کتنا بزدل، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. تو بہرحال میرے دوستو عرض یہ ہے، عقیدہ کیا ہے؟ میں نے اپنے عقیدے میں کتنی باتیں بتائیں. جس پہ موت آ گئی قیامت تک روح اس بدن کے اندر واپس، اور جو تعلق ختم ہو گیا تھا وہ تعلق کے تصرف قیامت تک بدن کے ساتھ قائم ہو سکتا نہیں، اور عادتاً کوئی دنیا والوں کی کلام سن سکتا بھی. قرآن شروع کریے. اچھا آپ زندہ بیٹھے ہیں تو آدمی جب زندہ ہو تو روح دو کام کرتی ہے. کتنے کام کرتی ہے؟ ایک تو حیات باقی ہے، دوسرا ادراک باقی ہے. حیات بھی باقی ہے، ادراک بھی. ادراک کا کیا مطلب؟ کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کہ مشکل ہے. ادراک بھی ہے، حیات بھی ہے. جب نیند آتی ہے ایک چیز چلی جاتی ہے، حیات رہ جاتی ہے، ادراک نہیں رہتا. حیات رہ جاتی ہے، ادراک. اچھا نیند رے انہاں کہنا نال سن دے ہو، انہاں آنکھاں نال جیڑے نہیں سن دے ہاتھ ذرا کھڑا کرو. نیند رے چو انہاں کہنا نال سن دے ہو. یہ بھی آج کل اختلافی مسئلہ ہے. گبن صاحب کہتے ہیں نیند والا سنتا ہے، نیند والا سنتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. آنکھ بھی کوئی نہ آئی جڑے ویلے جمع تھے. نیند والا سنتا ہے. بھائی نیند والے کا ادراک باقی ہوتا ہے؟ یہ کان سنتے ہیں. اچھا یہ کان سنے پھر وہ سویا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں یہ دیکھتی ہیں، لیکن اندر خواب کے اندر دیکھنا بھی ہے سننا بھی ہے. تو وہ یہ ادراک نہیں ہوتا، وہ دوسرا ادراک ہوتا ہے. یہ ادراک نہیں ہوتا، وہ دوسرا ادراک ہوتا ہے. تو نیند کے وقت روح ایک کام چھوڑ دیتی ہے، حیات باقی رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا. جتنی مرضی ہم نے پرچیاں لکھو انشاءاللہ سب کا جواب دے کے میں اٹھتا. حالے سٹاک کی تھی. توجہ کر، میں دو چار ایتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ سن لیں. میں نے کہا جب آدمی بیدار ہو روح کتنے کام کرتی ہے؟ دو، ادراک بھی اور حیات بھی. جب سو جاتا ہے تو روح ایک کام چھوڑ دیتی ہے، ادراک نہیں رہتا اور حیات بدن میں باقی رہ جاتی ہے. اور جب آدمی مر جاتا ہے تو بدن کے اندر نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے. بدن کے اندر نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے. میں اپنے دعویٰ پہ اللہ کی کتاب پیش کروں گا. قرآن پاک کا فیصلہ ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. اس کی تفسیر بیان القرآن کے اندر دیکھنا. معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر اس کے اندر دیکھنا. معارف القرآن مولانا محمد ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر میں دیکھنا. اور علامہ عبد الماجد دریابادی کی تفسیر مائدی کے اندر دیکھنا. جو میں آپ کے سامنے معنی کر رہا ہوں ان اکابر نے وہی معنی کیا ہے جو میں کر رہا ہوں کہ زندہ آدمی، میں ان کے مفہوم کو آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. زندہ آدمی کی روح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، حیات بھی باقی ہے، ادراک بھی باقی ہے. جب سو گیا اب ادراک نہیں لیکن حیات باقی ہے. اور جب موت آ گئی تو اب سب بزرگ فرماتے ہیں اس بدن کے اندر نہ ادراک باقی نہ حیات باقی، نہ ادراک باقی نہ حیات باقی. اور حوالہ دے کے جا رہا ہوں، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، سی ڈی بن رہی ہے، اور پوری زندگی ذمہ دار ہوں. بیان القرآن معارف القرآن دونوں بزرگوں کی، مولانا محمد ادریس کاندلوی کی بھی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی، اور عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی. اس کے اندر دیکھنا
یہ بزرگ صاحب فرماتے ہیں جب موت آ جاتی ہے تو اس بدن کے اندر نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے. توجہ ہے. اب ادراک بھی گیا اور حیات بھی گئی. توجہ میری طرف. حیات بھی گئی اور ادراک بھی. اب سوال ہے کہ یہ جو روح نکل گئی تھی، ادراک بھی گیا اور حیات بھی گئی، اب یہ روح واپس کب ہوگی؟ توجہ کر. اب یہ روح واپس کب ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا قضا علیہ الموت، جس پر موت آ گئی اس کی روح بند ہو گئی. اور ہوئی کس صورت میں؟ نہ بدن میں ادراک باقی نہ حیات باقی. اب اس کی روح یوم سک رک گئی. اور وَيُرْسَلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ عَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسری روح ایک وقت مقرر زندگی تک اس کا تصرف جو بند ہوا تھا، وہ تصرف ادراک والا اس کو اللہ نے چھوڑ دیا. تو وہ جب نائم اور سویا ہوا آدمی جب بیدار ہوا، اس کے ادراک برحال ہو گئے، دیکھنے لگ گیا، سننے لگ گیا، جو تصرف روکا تھا وہ تصرف چھوڑ دیا. اب جب یہ مسئلہ ہو گیا، فرمایا قضا علیہ الموت، جس پہ موت آ گئی اس کی حالت تو ہے یوم سک، اور جو نائم ہے اس کی حالت ہے یورسل. امساک اور ارسال دونوں تقابل کی چیزیں ہیں، اور جہاں ارسال ہو وہاں امساک نہیں، جہاں امساک ہو وہاں ارسال نہیں. تو جب زندہ میں ارسال ہے اور مردہ میں امساک ہے، تم زندہ کے اندر امساک نہیں، مردہ کے اندر ارسال نہیں، روح پھر واپس نہیں آتی. اچھا کوئی مولوی کہے گا جی آپ کو گل کی تھی، آپ کو نہیں. 20 تفاسیر کے حوالے میں نے المسلک المنصور میں دیے ہیں، اور اب تفسیر مظہر ہی اٹھا کے دیکھ لینا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی فرماتے ہیں لا يردها الى البدن حتى ينفخ نفخۃ البعث. نفخۃ البعث، یہ جو روح نکل گئی جس کا قبض تام ہوا، جسم میں نہ ادراک باقی نہ حیات باقی، یہ روح جو گئی لا يردها الى البدن حتى ينفخ نفخۃ البعث، قیامت کے سور پھونکے جانے سے پہلے تک وہ روح اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی. اور یہی بات علامہ قرطبی نے لکھی الی یوم القیامہ، اور بعض بزرگوں نے الی یوم القیامت الکبریٰ، قیامت کبریٰ تک وہ روح پھر واپس اس بدن کے اندر نہیں آ سکتی. ہاں اگر عربی تفاسیر نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں. معرف القرآن ویکھ لمی، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا روح بدن سے نکل جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی، پھر واپس نہیں آئے گی. اردو والیاں تفسیراں تے پڑھی گندے ہون، تسی پڑھے مولوی بیچارے اردو والیاں تے عربی تا انج ان پڑھدے نو جویں قرآن نو کلمہ پڑھا چھوڑو. سونی عربی ہوں ہے. ماسٹر اکھاڑوی پوری زندگی مقتدی دا لفظ نہیں آکھتا تھا، مقتدی نو مقتدی. عرب والی بولی تے انہاں دی زبان تے چڑھتی نہیں. کئی ساڈے بزرگ ناراض ہو سن، یہ ماسٹر اکھاڑوی اج کل تے لکھا پی ہے زبدۃ المحدثین. اے کتاب میرے کول موجود ہے، زبدۃ المحدثین رئیس المحققین ترجمان میں اہل و سنت. بڑا کچھ ہے. یہ میرے ادھے ناراض ہونے دی گل نہیں. تجلیات صفدر دی پہلی جلد ذرا مطالعہ کریو، مکتبہ امدادیہ دی بھائی انور اکاڑوی جڑا جیندا. ماشاءاللہ اب آپ بیدار ہو چکے ہیں. بس میں اپنی معروضات کو مختصر کرتا ہوں. سازی اور مکرم تشریف لے آئے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، ماسٹر اکاڑوی کی بات تھی نا، کوئی دوست ناراض نہ ہو جائیں. تو تجلیات کی پہلی جلد میں انور اکاڑوی صاحب کا بیان ہے. کہتے ہیں ماسٹر امین بھائی نے تو دورہ حدیث بھی کہیں نہیں کیا.
یہ زبدۃ المحدثین سارے محدثین دا مکھن جس دورہ حدیث بھی کوئی نہیں کیتا. واہ واہ زبدۃ المحدثین رئیس المحققین کیتا دورہ حدیث ہی نہیں، ترجمان اہل سنت. اور یہی وجہ ہے پتہ چھتا کوئی بھی نہیں. ایک مقام پہ لکھتا ہے تجلیات صفدر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، سامنے گدیاں اور کتیاں کھیلتی رہیں اور آپ کی نظریں ان کی معاذ اللہ شرمگاہوں پہ پڑتی رہیں. اندازہ کریں تجلیات کی بات ہے. اور اسی لیے ماسٹر صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ یزید کے بارے میں لکھتا ہے، توجہ کرنی ہے، یزید اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے صحبت کرتا تھا. اچھا یزید کی بہنیں کون تھیں؟ حضرت امیر معاویہ کی بیٹیاں. یزید اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے صحبت کرتا تھا. اور یہی ماسٹر نے یہاں تک لکھا کہ حضرت معاویہ کو پتہ بھی تھا. اور حضرت معاویہ آگے لکھتا ہے، حضرت معاویہ نے کہا دن میں صبر کیا کر، رات جب ہوتی ہے رقیب کی آنکھ سو جاتی ہے. میرے دوستو آج تم شیعہ کو کافر کہتے ہو اور عظمت صحابہ کے لیے بڑے نعرے لگاتے ہو. بھلا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا یہ کردار پتہ بھی ہو اور نبی کا صحابی کاتب وحی خال المومنین وہ خاموش رہ جائیں؟ کیا آپ کا ایمان اس تصور کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ ماسٹر اکاڑوی ہے، یہ زبدۃ المحققین ہیں، رئیس المناظرین ہیں، جنہوں نے پوری زندگی کہتا ہے شکستیں بھی دی ہیں لیکن پتہ نہیں لگا سی لڑتے کیوں پہ. منقع طور پہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ ماں بہن نزاع چیز کیا ہے. کہ اے تے استاد آئی تے گفن صاحب دا بیچارے شاگرد ہیں جڑے استاد دا ای حال ہے، استاد دا ای حال ہے، پیران دا اے حال ہے، چیلان دا آپ اندازہ کر کے نو پوری زندگی کتائیں لگی جا ویسی کوئی مواتی آئے فلاں سے لکھا لائے فلاں سے لکھا لائے پتر تیرے نال تے میرے طالب علم مناظرہ کرتے ہیں. تو تیار ہو؟ تو سادی اور مکرم دا نام لیندہ شرم نہیں آندی؟ ساڑھے کسی اکابر دے نام لیندیا شرم نہیں آندی؟ تیرے نال تا میرے بھی طالب علم مناظرہ کرتے ہیں. تو وقت رکھ اور میرے مدرسے جامیں 5 مولوی لے کے آ اور پورے ذمہ داری نال آخریاں امن دی میں ذمہ داری دے ساں. 5 مولوی لے کے آ کہ تیرے حکے تے نسوار دا خرچہ بھی میں دے سائی، پورا خرچہ بھی میرا اور سارا کرایہ بھی میرا. اگر شوق پوری کرنی آ جا. مناظرہ چیلنج صرف مقصد ہے وہ کسے عورت دا واقعہ مشہور ہے بے اس نو جنا جاندہ نہیں، اس پنجابی تو جانتے ہو کہ نہیں، اس نو جنے دا کوئی تعلق اس نال نہیں بننا، وہ بولتا ہی نہیں. اس آکے کوئی تدبیر کرنی چاہیے، بلاونا چاہیے. اپنے گھر نو اگ لائی تے جنا بج کے آگ دے وہ آیا پانی پیا کے چھڑکو اگ لگ گئی ہے تاکہ ویکے ہی بلا لے کہ نہیں. وہ پتر تیری یہ حیثیت ہے، تو کتھے اپنی شکل تے ویک. تیریاں میں تقریرہ سنی ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے. اور پھر قافلہ حق نال جڑے جواہرات آ رہے ہیں اور اس طرح بیکیو پیوم سے کل ذی قضاء علیہ الموت دمانا جڑا قافلہ حق کی تحقیق آئی ہے اور اس کی زیر نگرانی. بہرحال عرض کر رہا ہوں پیوم سے کل ذی قضاء علیہ الموت 1400 سال کے مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی کیا اور ایک ہی معنی کیا لا یردها البدن الى یوم القیامہ، قیامت تک جو روح نکل گئی تھی وہ اس بدن کے اندر واپس نہیں آتی. اور میرا دوست اللہ یتوفی الانفس، اللہ فرماتے ہیں الانفس، الانفس جمع معرب باللہ میں ایک کچھ رکے پہ لکھ دیان انہا کا میتون بکھرہ تے انہا میتون بکھرہ بھی میں دستا جیڑا جس نو اے ضابطہ یاد ہے او طرح میرا ضابطہ بھی یاد کر لبے. الانفس جمع معرب باللام. اور میرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا اصول ہے کہ جمع معرب باللام ادات عموم میں سے ہے. اب میں پوری اس اتحاد اہل ستھن کو چیلنج کرتا ہوں
جو ہمارے اکابرین کا نام لیتے ہیں کہ بیٹا اگر ہمت ہے تو قرآن مقدس کے اس الانفس جمع معرب باللام سے میرے امام کے مذہب کے اصول کے مطابق ذرا تخصیص کر کے دکھا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ یہ تخصیص نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت سمجھ آ گئی؟ اگلی سنو، ہمارے پاس تو تھوک کا حساب ہے۔ یہ آیت کا میں نے اپنی طرف سے معنی کیا ہے یا اکابرین علماء دیوبند سے؟ دوسری آیت سنو، اللہ فرماتے ہیں انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اور ترجمہ ذرا دیکھنا، بیان القرآن کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اور پھر بعد اس کے تم سب مر جاؤ گے، پھر قیامت کے روز زندہ کیے جاؤ گے، پھر قیامت کے روز زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ بیان القرآن حضرت تھانوی کی تفسیر، اس کا ترجمہ حضرت تھانوی نے یہ کیا کہ جی اتنے نبی دی گل تو کوئی نہیں نا، انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت، کتے نبی دی گل تو نہیں نا۔ یہ بھی عجیب ٹبر ہے، جتے اللہ کہ انکا میتون و انہم میتون، کتے وکھرا کیوں ذکر کیتا ہے؟ تو جتے اللہ پاک رلا کیا کہ انکم بعد ذالک لا ثم انکم یو، کتے نبی دی گل ہی کو نہیں۔ یہ ٹپکولیاں کہتے ہیں، ٹپکولیاں جان دے ہو؟ جتے اللہ نے اکٹھا ذکر کیا کہتے ہیں نبی کی تو بات ہی نہیں، اور جہاں علیحدہ ذکر کیا کہتے ہیں کیوں کیا ہے جی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے جیسے پاگل بھی مان جائیں، کہ جن کو اکٹھے قانون سمجھ نہیں آتے وہ بھی مان جائیں۔ تو یاد رکھنا انکم بعد ذالک لمیتون۔ اچھا عام میں حافظ بیٹھے ہیں، یہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے ذرا پڑھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، پڑھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِن سُلَالَةٍ مِّن، یہ مٹی اور گارے سے کون سا انسان پیدا ہوا؟ کون پیدا ہوا؟ حضرت آدم۔ اس مٹی اور گارے سے کون پیدا ہوئے؟ نبی تھے، نبی تھے، مانتے ہو؟ اس آیت کو تو اللہ نے شروع بھی نبی سے کیا ہے، یہ آیت کو شروع بھی نبی سے کیا ہے، اور پھر نسل آدم، اور قرآن کہتا ہے انکم بعد ذالک لمیتون۔ اور میت کا معنی مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا، تسکین الصدور کے اندر لکھا کہ موت تو کہتے ہی انفکاک الروح عن الجسد کو ہے، روح کا بدن سے جدا ہو جانا، اسی کا نام موت ہے۔ میرا دوست یہ تسکین الصدور کے اندر لکھا ہے، اور آپ کے شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ موت کا مطلب ہی یہ ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ معنی ہے موت کا۔ اور فرماتے ہیں جمہور امت نے موت کا یہی معنی کیا، جمہور امت نے موت کا یہی معنی کیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں قرآن، احادیث صحیحہ سے اور جمہور امت کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ موت نام ہی روح اور جسم کے انقطاع کا ہے، روح جسم سے منقطع ہو جائے، اسی کا نام موت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انکم بعد ذالک لمیتون۔ اور میت کون ہوتا ہے؟ جس میں روح ہو، جس میں روح ہو، میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اور بالکل واضح آیت، ترجمہ میں نے حضرت تھانوی کا پیش کیا۔ سن تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ علامہ عثمانی کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھ لینا، باقی تفاسیر اردو کی تفاسیر اٹھا لینا، اور اگر عربی اللہ کرے تو بھی پڑھاؤں میں، یہ جلالین تک پہنچے پتر، تے جلالین اٹھا کے دیکھ لیں، اور جلالین میں لکھا ہے قُرِنَتْ بِأَجْسَادِهَا، قُرِنَتِ الْأَرْوَاحُ بِأَجْسَادِهَا۔ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو روح جدا ہو گئی تھی اس بدن سے، وہ روح اس بدن کے ساتھ ملے گی، وہ روح اس بدن کے ساتھ۔ اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا جس دن جیوں کے جوڑے جوڑے جائیں گے، جیوں کے جوڑے، یہ ترجمہ حضرت شیخ الہند نے کیا۔ اور جلالین تفسیر عثمانی
تفاسیر کے اندر یہی مسئلہ لکھا ہے، جب روحوں اور جسموں کے جوڑے ملیں گے یہ کون سا دن ہوگا؟ اچھا، قیامت کا ایک نام ہے یوم البعث. کیا نام ہے؟ یوم البعث. اور قرآن پاک میں آتے ھذا یوم البعث. حضرت شیخ الہند نے معنی کیا یہ دن ہے زندہ ہو کر اٹھنے کا، یہ دن ہے جی اٹھنے کا. وہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ قیامت قائم ہو گئی ہے. مولویاں کیوں پھڑا پایا ہوئے؟ ھذا یوم البعث. اور قیامت کا دوسرا نام ہے یوم الطلاق. کیا نام ہے؟ یوم الطلاق، ملاقات کا دن. کیا مطلب؟ امام راضی رحمہ اللہ کی کروڑاں رحمتیں ہوں، اسی آیت کے ساتھ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وجوہن، اس آیت کے اندر کئی توجیحات ہیں. الاول، پہلی وجہ کہ موت آنے سے یہ روح اس بدن سے جدا ہو گئی تھی، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ روح جو اس بدن سے جدا ہو گئی تھی وہ روح اس بدن کے ساتھ ملے گی، اس سے ملاقات ہوگی. اس لیے قیامت کا نام ہے یوم الطلاق. کتنی آیتیں آ گئی؟ 4 مقام پیش کیے. اچھا، ایک آسان جی گل دسو کہ پتہ مشکل ہی بن دی پئی ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ زندوں کو زندہ کرتے تھے. وہ میں نے لکھا تو ایک ان کا ہے، ویسے یہ ساری پھکڑ باز رہے ہیں. تو ایک لاہور کی بوٹی ہے، نیا محقق، تو وہ لکھتا ہے کہ ایک ہوتی ہے چھپی حیات، ایک ہوتی ہے زہری حیات. یہ نئی قسم تیار ہوئی ہے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی سویا ہوا ہو. تو وہ چھپی ہوئی حیات، اخفا خفی. تو وہ ایسے تھا جس طرح آدمی سویا ہوا کوئی اٹھا دے. میں نے کہا پھر حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو نہ بنانا، پھر تو تیری ماں کا بھی معجزہ بن جائے گا. اگر سوتے ہوئے کو اٹھایا ہے تو ماں نہیں اٹھاتی نماز پہ، پھر تو اس کا بھی بن جائے گا. یہ تو کوئی بات نہیں. تو کہتا ہے جی یہ کتابت کی غلطی ہوگی. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کرتے تھے؟ مردوں کو قبروں والے زندہ ہوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بنتا ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب آرینی کیف تحیل احیاء، کیف تحیل، اللہ مجھے دکھا دے تو زندوں کو کس طرح زندہ کرے گا. تو اگو اللہ فرمائے تو روح والا ہی دفن تو بعد روح وت والا دیے گل آئیے. اللہ فرمایا نہیں، 4 پرندے پکڑ تے انہاں نو جزا کر دے تے پہاڑاں تے بکھیر دے. وجعلہن علی کل جبل، پہاڑاں تے بکھیر دے تے پھر پکار. توجہ ہے. ایک اور موقع سنو. اللہ یار خان چکڑالوی آخر ہے کہ مرداں دے سنن تو سب تو بڑی دلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مرداں نو بلایا ہے سی کہ نہیں؟ تے مردے آئے سن کے نہیں؟ سن کے آیا جب بغیر سنے دے تے پتہ لگا مردے سن دے. میں آ کے بجدے بھی نال ہی نہیں، صرف سن دے نہیں، یا تین کا بجدے بھی نال ہی نہیں، دوڑ کے آئے. یہ دلیل ہے، دیانتداری ہے، علامے ہیں، عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے. تو یہ بالکل وہ بریلویوں والی بات. اب یہ کر رہا ہوں کہ جو روح نکل جائے قیامت تک پھر واپس نہیں آتی. یہ قرآن کا مسئلہ ہے اور ہمارا میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا. اور چونکہ آپ حضرت تشریف لا چکے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. باقی بالکل میں اعلان کرتا ہوں اگر کسی کو کوئی شوق ہو، کسی طرح شوق ہو تو ہم انشاءاللہ اس کی شوق پورا کر سکتے ہیں. شوق پورا کرنا جانتے ہیں، لیکن دعوے سے کہتا ہوں یہ ساری زندگی زور لگا دیں، اٹھ کے الٹے لٹک جائیں، ماسٹر اکاڑوی کے قبر پہ مراقب ہو جائیں، لیکن یہ اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کر سکتے، کبھی بھی اپنا عقیدہ نہیں بتائیں گے. اور نہ انہوں نے بتایا. ایک کتاب میں کچھ ہے، دوسری میں کچھ ہے. یہ مقام حیات ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کا
احیاء تام ہو چکا ہے، انبیاء کو قیامت کے دن نئی زندگی نہیں ملے گی، بس اب صرف قبروں سے باہر آنا باقی ہے۔ یہ اس میں لکھا ہے۔ مولانا سرفراز صاحب زور لگا لگا کر کہتے ہیں جی حق اور منصور مسئلہ ہے نوع من الحیات والا، یہ اے حق تے منصور ہے، پھر جھگڑا کہیں دے، پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ کبھی کہتے ہیں نزاع لفظی، تو یہ جو پیٹو ملا ہیں یہ صرف عوام کو لڑاتے ہیں۔ آپ کے لیے آخری گزارش یہ ہے، جیڑا مولوی تو آکھے قبر والے جیندن اسے مولوی قبر چ تن دیو تے پھر پتہ لگ جاسی۔ اے صرف چند ایک حوالے سن لو، میں تمہیں ذرا شجرہ نسب انہاں دا دس دیواں۔ اے کتاب دا کی نام ہے؟ یہ نام ہے رحمت کائنات۔ اتنے ایک اور بھی لکوت آئی ہے، ارشد الحسینی صاحب، یہ اس دے ڈیڈی جان دی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام زید الحسینی، اور زید الحسینی پتر نے غلام جیلانی دا، میں تے پورے شجرہ نسب یاد ہیں، غلام جیلانی، اور غلام جیلانی دے استفتاح موجود ہیں فتاوی رضویت شمس آباد دا فتاوی رضویت، اور زید الحسینی بھی ساری زندگی بریلویت دی خدمت کیتی ہے، ہیلا اسکات دیاں روٹیاں، اور باقاعدہ اس دے فتاوی تے دس کاتن کیڑا ہیلا اسکات نو جائز نہ کہ اس دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، روٹیاں ملدی ہیں۔ اس کتاب میں لکھیا، اے رحمت کائنات کتاب ہے، توجہ ہے، بریلوی مولوی مفتی احمد جار گجراتی اور بریلویوں اور شیعہ کا نظریہ ہے کہ انبیاء کرام اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احکام تشریعہ اور احکام تکوینیت آپ نو اختیار ملا ہے، آپ مختار کل ہیں، جی میں چاہن شریعت تبدیلی کر دیں من اور شریعت بنامنا آپ دے پاسے چھے، اے بریلویاں دا عقیدہ آئی۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے دل کا سرور کتاب اسے پورا رد پیش کیتا تے دسا اے رافضیاں بے ایماناں دا عقیدہ ہے، اہل اسلام دا عقیدہ ہے بے اللہ دے پیغمبر دا کم مسئلہ سنامنا ہے، مسئلہ بنامنا، مسئلہ سنامنا ہے، مسئلہ بنامنا، اللہ دا پیغمبر مسئلہ سنامن واسطے آئے اور مسئلہ بنامن واسطے نہیں۔ اس کتاب میں لکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ساز نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ساز، نبی پاک شریعت بناون والے، شریعت آپ بنائیے۔ میں کہ ابو جال بھی تو بیچارہ یہی گل آخدا ہے کہ سارا کچھ آپوں بنایا ہے، ابو جال یہ گل کرتا ہے کہ سارا کچھ اس آپوں بنایا، اور وہی گل اے رحمت کائنات کتاب اسے آخدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سازن۔ اچھا تھوڑا کیا خیال ہے؟ قرآن پاک کی کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں نبی پاک کی شان بیان نہ ہو اور توہین ہو، کوئی ہیں ایسی باتیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مفتی احمد جار گجراتی نے لکھا کہ آیت انما انا بشر مثلکم بظاہر شان مصطفی کے خلاف ہے، جال حق کی عبارت ہے، اور وہی بات اس نے لکھی ہے۔ یہ زید الحسینی نے رحمت کائنات کتاب کے اندر لکھتا ہے، گستاخوں کی علامتیں شمار کر رہا ہے کہ گستاخ وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کی شان کو گھٹاتے رہتے ہیں، اور کہتا ہے اپنی جاری نمازوں میں انما انا بشر مثلکم تو پڑھتے ہیں، انما انا بشر مثلکم تو پڑھتے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم نہیں پڑھتے، لعنت اللہ علی الکاذبین، بالمومنین رؤوف الرحیم نہیں پڑھتے، اور سورت عبس وتولی تو سورے لگا کر پڑھتے ہیں، اور بینہ ان کو یاد نہیں ہوتی، ساتھ لفظ لکھ رہا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم وغیرہ آیات جن سے شان مصطفیٰ آشکارا نہیں وہ پڑھتے ہیں۔ آخدن مماتی کے گستاخ ہیں، اور تسی کیوں ناراض ہوندے ہو؟ انہاں تو اللہ نو بھی نہیں چھوڑا، یہ خدا تی راضی نہیں، یہ آخدن اللہ بھی شان مصطفیٰ دے خلاف کچھ ایسا نازل کی دیا، شان مصطفیٰ آشکارا نہیں۔ یہ سوالہ دیکھ رہا ہو میں ذمہ دار ہاں، تو پھر کوڑ مارنا اکھاں بند کر کے، اکھاں نوٹ کے، پیچھے دیکھیا ہی نہیں۔ توجہ ہے، یہ زید الحسینی صاحب آخدا کہ جیڑا یہ حیات النبی والا مسئلہ نا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا جی پھر کیا ہویا؟ آخنا جی خیر القرون تو لے کے آج تک علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور پھر کتابوں کی فہرست دیتا ہے۔ سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی؟ حضرت انس،
حضرت 5 صحابہ کا نام لکھتا ہے کہ حیات النبی پر انہوں نے کتابیں لکھی، نہ کسی محدث کو ملی، نہ کسی کتب خانہ میں پہنچی، پتہ نہیں یہ وہاں اٹک پہنچی ہیں اور یہ کہاں سے آئی ہے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں، یہی کتاب صفحہ 58 ہے۔ اسی کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ کفن چور آئے، مردے کا کفن چوری کیا، مردے کی قبر کھولی تو مردہ اٹھ کر کفن چور کے پیچھے بھاگ پڑا۔ حیات انج ہوندی ہے کہ اذا ثابت شے ثابت بلوازمی ہی چس کیتی ہے، باقی بزدل ایس دلیری کیتی کہ مردہ نال اگے مردے کا گھر تھا، رات گھر میں گزاری، رات گھر میں گزاری، اور وہ بھی خیر نال نہیں، رات گھر میں گزاری، سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا، جس کا نام مالک تھا۔ اس نو بھی آگ ذرا شجرہ نصب ویک کیڑی پیڑی پچھو مل دئی، جس کا نام مالک تھا۔ پتہ لگا مردہ دا نکاح بھی نہیں توڑدا، آیا رات گزار موجود ہے رحمت کائنات۔ جب میں نے گرفت کی جواب اچ لکھ دا، اچھا جی فلانا بزرگ بد خواب اچ نہیں آ گیا، فلانا بزرگ سکتے دا مریض آئی تو اس نو مردہ سمجھ کے دفن کر دیتا نے، تے ہائی جیندہ تے ود گھر نہیں والا آیا، اور اندازہ سوئے پر یہ عقل ہے، یہ عقل ہے۔ گل تو آکھدا مردہ جیندہ ہو کے گھر ریا تے سال اتے رات گزاری تے سال تو بعد یہ ہوں کوئی پتہ نہیں اس بیوہ دی جڑی مدت ولادت ہے وہ کتنے تک بن گئی، پورا سال، یہ 12 مہینے پوری بنی ہے، شاید وہ مردے کمزوری آئی۔ اے انہاں دا عقیدہ، اے اصل عقیدہ، لیکن یہ نہیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اب اصل میں یہ جھگڑا ہے۔ تو یہ کتاب اب یہ ماسٹر اکاڑوی کی فتوحات صفدر دیکھ لینا، اس کے اندر وہ لکھتا ہے من دون اللہ سے انبیاء اولیاء مراد لینا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ من دون اللہ سے انبیاء اولیاء مراد لینا یہ کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا۔ اور ذرا دیکھو اموات غیر احیاء اسی آیت کی تفسیر میں کہتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو ان پکے دیوبندیوں کا، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی دیکھ لینا، علامہ عثمانی نے اس مقام پہ انبیاء اولیاء سب مراد لیے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے اکابر بزرگوں نے یہ انبیاء اولیاء سب کو یہ آیت شامل کی ہے۔ تو اکاڑوی کے فتوے کے مطابق یہ جو دیوبند دیوبند کا نعرہ لگاتا ہے یہ ظالم تو علماء دیوبند کو معاذ اللہ یہودی کہہ رہا ہے۔ اور ابھی وہ کتاب انشاءاللہ ان قریب آئے گی اکابر کا باغی کون، اس میں سب ان کے جو جتنے راز ہیں سب منکشف ہونے والے ہیں۔ نام اکابر کا لیتے ہیں اور یہ اکابر کو مسلمان بھی نہیں مانتے، یہ اکابر کے اسلام کے بھی قائل نہیں، اور ایسے ایسے فتوے داغے ہیں ہماری ضد کے اندر آ کر جس سے کوئی بزرگ نہیں بچتا ان کے فتویٰ بازی سے۔ یہ اشہاب الساقہ موجود ہے، اس میں بزرگ لکھتے ہیں جب انک لا تشمل الموتیٰ پہ شمس المحدثین قاضی شمس الدین محدث گجرانوالہ انہوں نے بات لکھی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی، تو جہاں پر مولوی صاحب لکھتے ہیں حضرت گنگوئی استعارے علی گہل سینہ مندے انہوں دی یہ کہ دلائل الاعجاز دی منسا، سبحان اللہ، حضرت گنگوئی نو استعارہ نہیں آنا، اے اتھے منسا ہے پکے دیوبندی نہ دیوبند نو منن والے۔ ہدایت الحیران اتنے موجود ہے، اس لکھا کہ آب حیات تے اجماع علماء دیوبند، آب حیات تے اجماع، آب حیات پر علماء دیوبند کا اجماع ہے۔ میں کیا جی اجماع آب حیات میں لکھا ہے کہ ارواح مومنین اور ارواح شہداء کا ابدان انسریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کتاب میں لکھا ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں اس اجماعی مسئلے کو مانو، ورنہ اجماع کا منکر خارج از اہل سنت ہوتا ہے، تو آپ کیا بن گئے؟ خارج از اہل سنت۔ باتیں تو میں بہت لمبا کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ پتہ نہیں یہ کہ فلاں مرکز سے فلاں مرکز سے فلاں، اب میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے
قرآن پاک کی صرف ایک آیت اور جس کا یہ ترجمہ ہو اور بریلوی احمد رضا کا ہو اور کسی شیعہ کا ہو، جو مرضی آئے، جس کا یہ مطلب ہو کہ دفن کے بعد پھر روح اس بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے، صرف ایک آیت یا قرآن پاک کی ایک آیت، کسی عالم کا ترجمہ جس کا یہ ترجمہ ہو کہ مردے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، فلاں فلاں بات سنتے ہیں، صرف ایک آیت۔ اچھا، پھر دوسری بات کر رہا ہوں کہ میں نے قرآن پاک کی آیات کا، اب وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح میں جاؤں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبد القدوس صاحب دامت فیوزہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اکابر کے حوالے پیش کیے، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انک لا تسمع الموتیٰ، میری بنیاد سنو، اشاعت التوحید کی بنیاد سنو، آیت قرآن کی اور معنی ہم وہ پیش کر رہے ہیں جس کے بستر پہ رب کا قرآن اترا ہے، اس کا معنی پیش کر رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی آیت کا معنی کرتی ہیں اور لفظ بولتی ہیں، کیف یقول رسول اللہ، کیف یقول رسول اللہ۔ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتلا رہی ہیں، لوگوں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہو سکتی نہیں جس میں ہو کہ مردے سنتے ہیں، قد قال اللہ انک لا تسمع الموتیٰ، میرا رب فرماتا ہے مردے نہیں سنتے، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کا رسول یہ بات کر سکتا ہی نہیں، یہ آپ کی حدیث ہو سکتی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرا دوست، جتنی روایتاں پیش کر تے میں جرا پیش کر رہی ہیں ام المومنین دی، کیف یقول رسول اللہ، تو جو لے کے آ یسمع قرآن علیہم، میں کہتا ہوں کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتیٰ، تو لے کے آ من صلی علیہ عند قبری، میں کہتا ہوں کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتیٰ، جو مرضی ہے لے کے آ۔ اور اگر تو کہے یہ منکر حدیث ہے، یہ فتویٰ کس پہ لگے گا؟ کس نے کہا تھا؟ اس لیے جب بیچارے تنگ ہوئے نا، کسی نے پوچھا کہ امی جان فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے، کہتے ہم نے امی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، خزائن السنن میں لکھا ہے، ہم نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا۔ اب اندازہ کریں، اب کلمہ بھی جدا ہو گیا، اس سے تو مولوی احمد رضا بھی اچھا رہ گیا۔ عرض، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے، ارشاد وہ جو فرماتی ہیں سچ فرما رہی ہے، یہ مولوی احمد رضا نے لکھا ہے، اور وہ دیگ بندیوں نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا۔ تو میرا دوست توجہ کر، میری بنیاد ہے انک لا تسمع الموتیٰ، رب کا کلام ہے اور معنی اللہ کے نبی کے گھر سے آ رہا ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ دنیا با حیاتیت کو، یہ حیاتی نہیں جو بغیر ممات مانے حیاتی بنے، وہ حیاتی نہیں، حیاتی وہ ہے جو پہلے ممات مانے پھر برزخ کی حیات مانے، وہ اصل حیاتی ہے، وہ الحمدللہ ہم ہیں، ممات بھی مانتے ہیں اور برزخ والی حیات بھی مانتے ہیں۔ یہ ملا جھوٹ بولتے ہیں کہ مماتی حیات نہیں مانتے، جی یہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ سری جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حیات میں مانتا ہوں، لیکن میرے نبی کی حیات آخرت کی ہے، حیات برزخ کی ہے، موت کے بعد دنیا والی حیات نہیں۔ آپ کا وجود مقدس کے اندر روح مبارک قانون قرآنی کے مطابق قیامت کے دن واپس آئے گی، جنات الفردوس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، باتیں لمبی ہو رہی ہیں کہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، انک لا تسمع الموتیٰ ہے، اور میری ماں فرماتی ہیں کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتیٰ، اللہ کے نبی کی حدیث ہو سکتی نہیں، جو مرضی ہے لے کے آ۔ ذرا حضرت ام المومنین کی ہن کوئی توثیق والا محدث بھی میری ماں دے مقابلے دا لیا، کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اکھے جی انبیاء دی گل تو وکری ہے نا، چل یار، الموتیٰ جمع معرب باللامیہ، مولویاں دے سامنے پگڑی سٹ دے میں، خصوصاً طلباء حضرات، الموتیٰ جمع معرب باللام، تے اے بابے جی بھی لے گئے ہیں المسلک المنصور ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ نبی پاک نو بھی شامل ہے۔
المسلک المنصور رسالے لکھے بابی جی کہ نبی پاک علیہ السلام نو بھی شامل ہے، نبی پاک علیہ السلام نو بھی شامل ہے تے الموتا میرا امام ابو حنیفہ آکھدا کہ جمع معرب باللام اے عام ہوندی ہے تے اس نو کہنو خاص کرنا ہوے نا وچوں تے اوتھے دلیل قطعی چاہیے ہے، دلیل قطعی چاہیے ہے۔ تا خیر القرون وچ کسے انبیاء دے سما نو عام دے سما تو وکھرا پیش کیتا ہوئے صرف ایک حوالہ پیش کر تیرے ہاتھ تے بیت ہو سن با سند صحیح، یہ تے تقسیم بھی تو کڈی ہے، متاخرین دی تقسیم متقدمین علماء وچوں خیر القرون وچوں اے تفرقہ بکھا دے انبیاء دا سما ہو رہے تے غیر انبیاء دا سما ہو رہے۔ مینوں بڑا تعجب آندا ہے، بعض علماء آکھدے نا کہ انبیاء دا سما تا اے وے تے دوواں دا کوئی نہیں، بہت تعجب دی گل ہے۔ انبیاء دے سما تے ایک ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں، توجہ ہے، انبیاء دے سما تے ایک ضعیف حدیث بھی نہیں، پوری ذمہ داری نال یہ تو پھر نا دو ہی چور دروازہ ہے، نال ایسن انبیاء دا سما تے پیش کرسن من صلی علیہ اندہ قبری، اے انبیاء دی گل نہیں، امام الانبیاء دی گل نہیں، وہ بھی میں دستا انبیاء کے سما پر تو ضعیف حدیث بھی نہیں، لیکن جہاں ضعیف بھی نہیں تو کہتے ہیں ہم جی وہ مانتے ہیں۔ اچھا یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ کس کی پوجا کرتے تھے، عوام کی یا انبیاء کی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ پوجتے تھے انبیاء کو، اور اللہ نے جو فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ غیر انبیاء نو آکھے، قرآن اترا تو مقتضا حال دے مطابق ہے نا، وہ پوجتے پہ انبیاء کرام نو تے قرآن آکھدا پی جڑی عوام لا یسمعوا دعاءکم اے نہیں سن دی، اس آکھا بت 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 نہیں سن دے، وہم عن دعائہم غافلون ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ دی قسم کر کے آکھ دیاں ان بھی مخفف من المسکل تے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اے بھی منکر دے مقالے آسیائی لغافلین۔ اور امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیا لکھ دئی خواہ انبیاء باشند یا اولیاء بے خبر ماز اند، انبیاء ہومن یا اولیاء۔ اچھا چل ایک اور سن، بیان القرآن اس مقام تے بیک حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے غرض ایسے سما کی نفی ہے کہ سما دائم ہو اور لازم ہو جس کے کفار معتقد تھے، جس کے کون معتقد تھے؟ سما لازم بھی تے دائم بھی، اسے کون معتقدن؟ کون معتقدن؟ ذرا اونچے بولو میں بس کرنا نہیں، کون معتقدن؟ جس کے کفار معتقد تھے۔ حضرت تھانوی نے لکھا اسی آیت میں اور انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل کی ہے، لیکن ذریت اکاڑوی نے بھی آج ذریت رضا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے من دون اللہ تو مراد بت ہوندے، ان آج کل وہ پرانی منطق شروع کی تھی یہ پورے مذہب دے بھی خلاف، تو اس لیے بات بالکل واضح ہے۔ میں نے اپنا مسلک اگر موت کے بعد روح قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی تو عذاب قبر منکر نکیر کے سوال و جواب، تو اس کی تفصیل تو المسلک المنصور میں نے لکھی ہے۔ اہل سنت کے 4 مذاہب اور موجودہ و حیاتی چاروں سے فارغ ہیں، اہل سنت کے 4 مسلک ہیں اور موجودہ دور کے اکاڑوی سے لے کر یہ پورا گروہ جو ہے، میری باحیاتی سے مراد ماسٹر سے ابتدا ہے اور گبن پر انتہا ہے، تو یہ پورا جو گروہ ہے تو یہ اس پورے گروہ سے فارغ ہے اہل سنت کے 4 مسالک سے، اس لیے وہ تفصیل آ گئی۔ باقی رہ گیا یہ عذاب قبر دیونا تسی تے پھر تے روح دے بغیر مشکل ہے، یہ عذاب قبر دیونا اس جڑا دے یا نارو کونی بردم و سلامہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ اس عذاب قبر تے سوال و جواب کرنے تو پھر اس دی قدرت تو کوئی بعید نہیں، اسے بھی کتاب آکھا فیمسک التی قضا علی الموت بھی اسی کا قانون ہے، اور عذاب قبر کا برحق ہونے والا بھی اسی شریعت کا قانون ہے۔ قبر میں عذاب کس کو ہوتا ہے؟ واحیاتیوں کو۔ دارالعلوم تعلیم القرآن مرکز سے یا پنج پیر مرکز سے یا گجرات مرکز سے اپنے
پیڈ پر لکھ کر دیں کہ فلاں ہمارا مناظر متفقہ ہے، لکھ کر دیں، اس نو آگ ذرا اپنی بوتھی دھو کے بد گل کریں. ہاں اس ذرا پوچھو کوئی مناظرہ کیتا؟ کوئی مناظرہ اس وڈی ماں کیتا ہے؟ کوئی مناظرہ ہی نہیں، ایک مناظرہ بھی نہیں کیا اب تک، اور نام لیتا ہے بڑے بڑے علماء کا. تو ہم کہتے ہیں ذرا ہمت کر، ساڑھے سامنے تے آنا، بڑے تے بہت بڑے ہیں. اکابر کی بات بعد کے اندر ہے، ذرا ہمارے ساتھ تو بات کر لے. صرف تو عقیدہ تو بتا اپنا. یہ جو کتابیں آپ نے 50 کے قریب لکھی ہیں اور 50 عقیدے بنے ہوئے ہیں، ایک ایک کتاب میں 12 عقیدے. روح اندر ہے جی، اکے نہیں جی اندر نہیں. 35 صفحے لکھا پی روح اندر آندی ہے، 36 صفحے تے لکھدا پی بین الجسد والکفن، اندر نہیں آتی، جسد تے کفن دے درمیان آندی ہے. تے پھر لکھدا پی نہیں انج بھی نہیں، روح آسماناں تے ہوندی ہیں. واہ واہ. تے اوتھے کہ ہوندا تعلق، کہ تعلق بھی غیر معلوم الکیفیت ہوندا ہے. یہ تعلق غیر معلوم الکیفیت تے نوع من الحیات علی گل ہے. تیرا ساڈا جھگڑے نہیں، پھر بدان فٹ لے. جڑا تیرا ساڈا جھگڑا اس تے آ. اور سما عادی دی گل کر، خر کی عادت اسی بھی سما دے منکر نہیں، جس نو جڑے ویلے چاہے اللہ سنا دے وے. اللہ دی قدرت تو کوئی بھی انکار نہیں کردا. عادت تے قانون مرن دے بعد دنیا والا دیاں گلاں سنن دا نہیں. نائم سن کے اٹھتا ہے یا اٹھ کے سنتا ہے. یہ ہن مسئلہ تواڈے مشاہدے دا ہے. قرآن تے آکھے کہ نائم سہ گئے تے 309 سال ستے رہ گئے. جڑے ویلے اٹھے کالو کم لبستم کالو لبسنا یومن او بازا، ایک دن یا دن تو بھی تھوڑا، ایک دن یا دن تو بھی. اے ہن اے جیا مسئلہ جڑا مشاہدے نال تعلق رکھدا، اے بھی ماسٹر اکاڑوی دی ذریت انہیں رولا پایا کہ جڑا ستا ہوندا اے سندا نہیں. اندازہ ذرا کرو، جڑا ستا ہوندا اے سندا. تے قرآن کی آکھدا لبسنا یومن او بازا یوم. حضرت عزیر والے واقعہ دا جواب تو نہیں بنا نا ماسٹر تو. ماسٹر دے تو کسے کافر دی گل ہے، یہ حضرت عزیر دی گل نہیں، یہ تے کسے کافر دی. تے لوگاں نو کیا آکھسن وہ کلیب بدر والا نہ نہیں سنا، اوتھے کون بیان وایاتی، یہ تک کہ کافر دی گل ہے. تے دلیل کہہ دے سن کلیب بدر والا نہیں سنا، اوتھے کون بیان کافر. وہ کلیب بدر وچ ابو جہل ہی پی آئی نا. دلیل ابو جہل تو کہ انہاں سنا نہ لہذا دادے اوراں بھی سن دے ہیں، انہاں سنا نہ لہذا میں کہ مکیس قیاس ہے نا، مکیس علیہ یہ دادے اور وہی ہے، انہاں سنا لہذا یہ سن دیں. یہ حضرت اتو اتنے تبھی کے آیا بھی ہے، یہ وہی ہے کر کے عادت نو عام کر دیتا. تے میں تے بالکل آسان گل کردا، جڑا اس قسم دا مولوی ہوے اس نو پاؤ بھٹی دے وچ اتو آیت پڑھو یا نارو کونی بردم سلاما. حضرت ابراہیم بچ گئے آگے چوں تے اے کیوں نہیں بچ سکدا؟ دلیل ہے نا. جلدی فیصلہ مکاؤ جلدی، اتنے ادھار شدار نہیں. اچھا انہاں کا میت وکھرا کیوں ذکر کیتا ہے تے انہم میتون وکھرا کیوں ذکر کیتا ہے؟ یہ صرف آیاتیاں مناون واسطے، کیونکہ جتھے کٹھا ذکر آئی یہ مندے نہیں، کٹھا ذکر یہ نہیں مندے کہ نبی پاک دی گل دسو. اس واسطے اللہ سب تو زیادہ انبیاء دی موت بیان کیتی ہے، پہلے پارے تو شروع کیتی ہے. اذ حضر یعقوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے سلام علیہ یوم ولدت یوم ابعث. حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. ذرا قرطبی ویکھ لویں و فی القبر میتا و فی القبر میتا یوم یبعث حیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا کہ ثم اذا مرضت فهو یشفین، اذا مرضت فهو یشفین الذی یمیتنی ثم یحیین، الذی یمیتنی ثم یحیین. ملا کو بتلا دینا اصول شاشی میں کیا پڑھا ہے، ثم کس کے لیے ہے؟ تراخی کے لیے. اور یہ تراخی کب ہوگی؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اسی لیے حضرت تھانوی نے مانا کیا
ثم یحیین یعنی قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو وہ زندگی کیا ہوگی کہ روح اس بدن کے اندر پھر واپس آ جائے گی، قیامت تک روح بدن کے اندر واپس نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں مولوی امین دی پارٹی کی میں روح نو بلا سکتی ہے، شہید جنت اجوان کے منتا کر دیں انت ردا ارواحنا فی اجسادنا، یا اللہ ایک احسان کر، ہماری ان روحوں کو ہمارے بدنوں کے اندر واپس کر دے۔ مولانا نور الحسن شاہ صاحب نے اسی مقام پہ لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے قانون کے خلاف ہے، روحیں اس بدن کے اندر واپس نہیں ہو سکتی۔ شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں اللہ کے نبی نے جو بتلایا وہ مانتے ہو یا بہلی صاحب آکھتے میری بھی گل کا جواب تو دیو نا، قتل جسم تھی ہے تے زندہ بھی جسم ہوں، توجہ ہے، قتل جسم ہویا۔ پہلی بات تجھے ہے بھائی ہم تو اللہ کے محبوب پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے، عقل پر ایمان نہیں لائے، ہماری عقل قاصر ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہ مار کے یہ آیتیں پڑھتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ان کے خلاف ہیں، تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن آیت خلاف ہے۔ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے لاکن لا تشعرون، مفسر بیضاوی فرماتے ہیں لاکن لا تشعرون سے پتہ چلتا ہے کہ ان حیاتہم لیست بالجسد، انا حیاتہم لیست لاکن لا تشعرون، روح جسم کے اندر ہو حیات شعوری ہے، روح جسم میں نہ ہو پھر حیات برزخی ہے اور وہ غیر شعوری ہے۔ تو پھر فرمایا عند ربہم یرزقون، یا اللہ تو ہر جگہ اپنی شان کما یلیق بشانی موجود ہے، تو عند ربہم یرزقون کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھ لو کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ عند ربہم یرزقون، کی لدخل الجنہ۔ اور چھوڑ تمام علماء دیوبند کی تفسیریں بھی دیکھ لمنا، جے انہاں دی گل سمجھ نہ آوے تے اپنے حقیقی بزرگاں دی پیر کرم شاہ نو بھی دیکھ لمیں، مفتی احمد یار گجراتی نو دیکھ لمی، اور بریلوی جڑے تھوڑے بڑکاں دے بڑکیاں انہاں نو بھی دیکھ لمی، ہاں ان کی تفسیر بھی دیکھ لینا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنت کا دخول جو ہے یہ روحانی ہے۔ تے ترنڈا محمد پناہ والا بزرگ محقق آکھدا کہ کی لدخل الجنہ دا معنی قبر وچ وڑنا، یہ پیا لکھدا کہ ای علماء دیوبند نو منن والی پارٹی نے۔ اب دیکھو علماء دیوبند کی تفسیریں، تفسیر عثمانی دیکھو، بیان القرآن دیکھو، تفسیر مائدی دیکھو، جو مرضی ہے دیکھو، لیکن یہ نئی تحقیق نوری تحقیق، یہ نوری تحقیق جو ہے وہ کہتی ہے قبر ہی داخل ہو گئے۔ تے ماسٹر اکاڑ بھی آدھے مڈو موت آئی کوئی نہ آئی، اکھے ایمے آرے یوم جنفخ یوم نفخ فی الصور، اتھے ماضی ہے تے اتھے بھی کیلا اینے مجازن ماضی ہے، قیامت والے دن جنت ہی داخل ہوسی۔ اے ماسٹر اکاڑوی دی تحقیق ہے تے او ترنڈا محمد پناہ والے محقق دی، اے علماء دیوبند نو منن والے انہاں دا اعتماد علماء دیوبند تے۔ علماء دیوبند جڑا معنی قرآن دا کیتا اے کدے بھی منن واسطے تیار نہیں۔ نائم سن کے اٹھتا ہے اچھا یہ ہو گیا۔ جلالین میں انکا لاتون موتا کی حاشیہ میں ہے، اس میں اسلال باز جائل کرتے ہیں جس میں جیا جلالین کے حاشیہ دوسرے مقام پر بھی دیکھ لینا جس میں مشائخ انفیہ کا مذہب لکھا ہے۔ تو یہ ساوی پیلی نیلی مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں ساوی پیلی سے کام نہیں چلتا، یہ ہون جلا قرآن والے متن چو گئے، جلالین والے متن چو گئے تے ہون بن کھڑے حاشیے تے۔ میں اللہ دے نبی دے گھارے چو مانا پیش کیتا تے اے بزرگ آدھا کہ حاشیے تے کے لکھا پہ کنارے والی گل کرے ذرا حاشیے تے، اور پھر وہ حاشیہ بھی اس کے خلاف جو میں مذہب پیش کر رہا ہوں۔ یہ تمام صحابہ کرام کا حضرت عائشہ نے مانا کیا، اگر کسی ملا میں ہمت ہے صرف ایک صحابی پیش کر دے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معنی پہ اعتراض کیا ہو، رب کعبہ کی قسم اس کے ہاتھ پہ بیٹھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور بھئی کوئی کام کا سوال چیٹ تو وہی پرانی ہے کوئی کام کی، البتہ مجھے سوال خود کرنا کا پروگرام پر اب بات بہت زیادہ ہو گیا۔ اب اگر کسی ساتھی کو اشکال ہو
تو ضرور میرے پاس کمرے میں تشریف لے آنا، انشاءاللہ ساری رات حاضر ہے۔ جس کو کسی قسم کا اشکال ہو تو انشاءاللہ یہ شفاء للناس ہے، پورے دل کی مرضیں صاف ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔